اجازت ہے میں چند منٹ آپ کو مجلس آخری لمحات میں ہے 46 اڈا یہ بستی یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا یہ گاؤں ہے۔ سید ہونے کے ناطے کیمرے کی موجودگی میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو شیعوں کی مجلس سمجھ کے رستہ نہ بدلا کرو، اس میں تشریف لایا کرو، بیٹھا کرو۔ ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ مسلمانوں ذکر میں بیٹھا کرو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ آپ جی ہیں مہربانی صاحب متوجہ ہیں آپ سارے بھائی، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ماتم جلد سمجھ نہیں آتا، لہذا ماتم جب تک مسلمانوں سمجھ نہیں آتا تب تک نہ کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ماتم سمجھ میں نہیں آتا، جب آتا ہے یہ کیا ہے؟ میں کیونکہ زندہ اور موجود باتیں کرنے کا عادی ہوں، حافظ آپ کے بھی مستحکم اور ماشاءاللہ مضبوط ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے تھے افتخار چودھری، جنہیں پرویز مشرف نے گھر بھیج دیا۔ پاکستان کے وکیلوں نے افتخار چودھری کے حق میں بہت بڑی تحریک شروع کی۔ جس جگہ پہ زیادہ نہ کریں، جس جگہ پہ آج عمران خان جس سیٹ پہ ہے نا اپوزیشن والی، اس جگہ پہ ہمارے پیارے وزیر اعظم تب ہوتے تھے۔ میاں صاحب بھی تب بات بات پہ احتجاج کرتے تھے، اب تو ان کو یاد نہیں ہوگا لیکن پبلک کو یاد ہوتا ہے، عوام کو یاد ہوتا ہے۔ میاں صاحب احتجاج کرنے کے لیے فرنٹ پہ آئے، افتخار چودھری کو بحال کرا کے ہم دم لیں گے، اور صدر اس وقت آصف علی زرداری تھے پاکستان کے۔ میاں صاحب نے وارننگ دی کہ ہم مارچ کریں گے لاہور سے اسلام آباد تک چیف جسٹس کے حق میں کہ مشرف نے زیادتی کی ہے، چیف کو بحال ہونا چاہیے تھا۔ یہ ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے۔ میاں نواز شریف موجودہ وزیر اعظم بہت بڑا احتجاجی جلوس لے کے اسلام آباد کے لیے چلے تھے۔ احتجاجی جلوس جی ٹی روڈ پہ لاہور سے نکل کے ابھی مرید کے تک پہنچا تھا، یا مسلم لیگ نون کے ورکروں نے قمیضیں اتار کے جی ٹی روڈ بلاک کر کے ماتم شروع کر دیا تھا۔ صدر زرداری نے ماتم کی لاج رکھی، چیف بحال ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے، بول پڑے رحمت فرمائے۔ لہذا مسلمانوں جنہیں جب سمجھ آ جاتی ہے ماتم کر لیتے ہیں۔ آپ سے بھی ہماری گزارش ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ماتم جب ایک صاحب کہنے لگے جی وجہ کیا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ ماتم جو ہے نا یہ مشکل چیز ہے۔ ماتم والا سلیبس جو ہے، نصاب جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ ماشاءاللہ زیرک مجمع ہے۔ شریعت آسان ہے، عشق مشکل۔ آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، مشکلوں میں کوئی آتا ہے۔ شریعت آسان تھی، اس میں سارے نبی آ گئے۔ عشق مشکل تھا، سارے نہیں آ سکے، ابتدا ابراہیم نے کی، پھر مکمل حسین نے کر دیا۔ متوجہ تو ہے سرکار صاحبان گرامی؟ ہاں ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ دیکھیں
یہ شریعت اور عشق ہو، بھائی میرے دونوں چیزوں کا تعلق دین سے ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ شریعت میں آسانیاں کہاں ہیں، شریعت میں رکاوٹیں کہاں ہیں۔ آپ دانا لوگ ہیں، 1 منٹ مجھے دے دیں، ذرا زحمت فرما لیں۔ شریعت واقعی ماتم سے روکتی ہوگی، میں اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے عرض کی ہے شریعت کی کتابیں وکھری ہیں۔ جی بسم اللہ، ایک سلوات پڑھیں سارے بھائی، بلند آواز۔ اصل میں اب چٹوں کے جواب دینے کا ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا وہ زمانہ گزر گیا جب چٹیں آتی تھیں اور جواب در جواب ہوتے تھے، لیکن پھر بھی میرے بھائی پریشان نہ ہو جائیں کہ جی ہم نے شاہ صاحب کو کہا اور انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء جو گزرے ہیں بر صغیر میں، ان کا مسلک کیا تھا؟ بھائی اولیاء کا مسلک مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ 7 چلے جاؤ، قلندر کی قبر پہ دیکھ لو، قلندر کی قبر پہ واضح لکھا ہوا ہے حیدریم قلندر مستن بندہ مرتضی۔ جی وہ سارے جواب دیں گے، علی ہے باقی۔ جی بسم اللہ، باقی رہ گیا معاملہ جتنے بھی بزرگ ہیں، میں سید ہونے کے ناطے میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، بزرگان دین کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ پاک پتن میں ایک بزرگ ہیں بابا فرید، اجازت ہے؟ اصل میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، چٹیں چینل بدل دیتی ہیں، پروگرام کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پاک پتن والے بابا فریدن سائیں، غلام فرید بابا، فرید پاک پتن والے، گن شکر بھی جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بیٹھ کے وظیفہ کر رہے تھے، یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو۔ تو ایک مرید کو اچھا تھوڑا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا فرید بابا یہ علی کون ہے؟ بابا فرید نے کہا ابو طالب کا بیٹا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں کہوں گا علی کون ہے تو یہ کہیں گی اللہ کا نام ہے، اور ہم بھی جب یا علی مدد کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا نام نہیں ہوتا، ابو طالب کا بیٹا۔ یہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے، میں خطیبانہ انداز میں چلاکیاں کرتا پھروں اور لوگ خوش ہو جائیں جی یا علی کہتے ہیں، تو اگر ہم نے یا علی اللہ کا نام سمجھ کے کہنا ہے تو پھر ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے موسم ٹھیک کر لیں، اپنی دکانداری بھی صحیح رکھیں، ووٹ بھی ضائع نہ کریں اور سسٹم بھی چلتے رہیں۔ لیکن نہیں، تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا تھا، ہم نے یا اللہ مدد کے مقابلے پہ یا علی مدد نہیں کہا، جناب نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے ہماری سچائی کو مان لیا کہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، لیکن تم نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے یہ مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آپ جی ہیں، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، متوجہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ لہذا جلدی جلدی مجھے گزارشات کرنی ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو فرید بابا نے جب یا علی کی تسبیح پڑھی تاکہ بزرگان اور اولیاء کے عقیدے کا پتہ چل جائے، اس نے کہا جی یہ علی کون ہے؟ سرکار نے کہا میرا مولا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا آپ بھی تو اللہ کے ولی ہیں؟ بابا فرید نے کہا ہاں میں بھی ولی ہوں۔ اس نے کہا جی جب اللہ کا ولی علی بھی ہے، آپ بھی ہیں، جب دونوں ولی ہو پھر آپ اللہ اللہ کریں۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب وہ بھی ولی ہے اللہ کا، آپ بھی ولی ہیں اللہ کے، تو پھر اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ بابا فرید کہتے ہیں تو اپنے پنڈ میں چودھری ہے یا کمی ہے؟ اس نے کہا جی مسکین آدمی ہوں، لوگ کمی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تیرے پنڈ کے چودھری جو ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ کہنے لگا جی کنک۔ تو کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بھی کنک کھاتا ہوں۔ سرکار نے کہا دونوں گندم کھاتے ہو، وہ چودھری کیوں؟
تو کمی کیوں؟ خوراک تو دونوں کی ایک ہے۔ کہنے لگا جی بابا جی آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے نہیں سمجھے، خوراک بے شک ایک ہے لیکن فرق بڑا ہے۔ وہ گندم کے مالک ہیں، ہم ان سے خیرات مانگ کے لیتے ہیں۔ فرید بابا نے کہا ولایت کا مرکز علی ہے، ہم خیرات لیتے ہیں۔ لہٰذا جس بندے نے بھی یہ پوچھا ہے کہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا تھا، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک شیعہ سنی وہابی دیوبندی والے رولے نہیں ہوتے، یہ مولویوں کے کام ہے، درویشوں کے کام نہیں ہے۔ عالم فقر میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جی فلانا سنی تھا یا شیعہ تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، داتا علی حجویری ہوں، غلام فرید پاک پتن والے ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، شاہ شمس تبریز ہوں، عبداللطیف بٹھائی ہوں، بری شاہ امام ہوں یا قلندر کبریا ہوں، ایک بات اصول بنا لو، مرنے کے بعد کسی قبر پہ چراغ جال ہی نہیں سکتا جب تک مرنے والا نوکر حیدر کا نہیں۔ آپ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار آپ؟ لہٰذا اب مجھے اجازت ہے جو میں بات کر رہا تھا اس بات کو آگے بڑھا لوں۔ صاحبان گرامی قدر، میں نے کیا کہا ہے کہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے، کیونکہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھنے والے تو بعض چیزوں کو بالکل ان کے لیے مطلب مشکل ہو جاتی ہیں، لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کر کے بات کروں۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے کہ یہ جسم تمہارے نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ لہذا شریعت کہتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَاتِ، کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ لہذا اپنے آپ کو زخم لگانا، موت کے منہ میں جانا، یہ شریعت روکتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، شریعت منع کرتی ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو شریعت کا پتہ ہے تو ابراہیم صاحب شریعت نبی تھا، وارث تھا شریعت کا، بانی تھا شریعت کا۔ لیکن علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ علامہ اقبال ابراہیم کو ابراہیم نہیں کہہ رہا، مکمل عشق کہہ رہا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اگر چاہتے نمرود سے مذاکرات کرتے، کوئی تیسرا راستہ نکالتے۔ لہذا کچھ چیزیں شریعت میں منع ہیں لیکن عشق میں جائز ہے۔ میں دوسری دلیل لے دیتا ہوں۔ نہیں چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میں لیٹ آیا ہوں، لیکن نکھرا نتھرا مجمع ہے، جتنے بیٹھے میں آپ بہت زیادہ ہیں، آپ ذرا رحمت فرمائیں۔ میں ایک منظر دے رہا ہوں، شریعت آدم سے لے کے تیرے نبی تک ہر ایک شریعت میں بیٹا ذبح کرنا حرام ہے، عشق میں جائز ہے۔ بولے نوجوانوں، بولے زحمت فرما جعفر صاحب۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یاد شریعت کی باقی نہیں رہتی، یاد عشق کی باقی رہتی ہے۔ نوح صاحب شریعت نبی تھا۔ شریعت کی ابتدا شیعہ سنی اہل حدیث آپ سن رہے ہیں، شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے، آدم سے نبوت کی ابتدا ہے، شریعت کی ابتدا نوح سے ہے۔ اگر آدم سے شریعت کی ابتدا ہوتی پھر کوے کو کیوں بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں؟ کوئی تو سمجھے گا، مشکل باتیں بھی آپ سمجھ لیا کریں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ۔ لہذا صاحب شریعت نبی نوح ہے، یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شریعت کی یاد باقی نہیں رہتی۔ نوح نے کشتی بنائی تھی، کوئی کسی فرقے کا مولوی ہمیں دکھا دو جو ہر سال کشتی پہ بیٹھتا ہو،
کہ اج نو بیٹھے آسی. ہاں ہاں کوئی دکھا دو ہمیں مسلک دکھاؤ. کلمہ آپ نے بے شک محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے لیکن 1,24,000 نبیوں پہ ایمان جب تک نہیں لاتے اسلام مکمل نہیں ہوتا. لہذا نوح کو بھی مسلمان نبی مانتے ہیں, صاحب شریعت رسول مانتے ہیں, اول الامر اول العزم مانتے ہیں. لہذا میری اپیل ہے مسلمانوں سے, کوئی فرقہ ہے جو نوح کی یاد میں کشتی چڑھتا ہو؟ حالانکہ نوح کی کشتی نے فیصلے بڑے کر دیے. اللہ نے کہا تھا نوح تو کشتی بنا, تیری اہل بچے گی. حضرت نوح نے دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے. نوح نے آواز دی یا بنی یرکب, بیٹا کشتی پہ آ جاؤ. بیٹے نے کھرا جواب دے دیا, لا کشتی پہ نہیں چڑھوں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, بابا یہ پہاڑ مجھے تیرے عذاب والے پانی سے بچا لے گا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ ہی پہ چڑھتا تھا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے شیعہ سنی بھائی, خدا کی قسم یہ میں کوئی بات نہیں کرتا, ذاتی میری ذات کی بات نہیں ہے. جی یہ قرآن کی آیت ہے, آیت میں پیش کر رہا ہوں. سآوی الی جبل, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے نبی کی کشتی کو چھوڑا اور پہاڑ پہ چڑھا. اب بات باریک ہے, سارے دن کی تھکن آپ کے بھی ذہنوں پہ ہوگی, جسم پہ ہوگی, لیکن فکروں کی قدر آپ نے نہیں کرنی تو وزیرستانیوں نے کرنی. آپ ہی تھکاوٹیں اتاریں گے. نوح نبی کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا, اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے, پہاڑ شرم سے پانی ہو. کوئی تو سمجھے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور حضرت نوح کے بیٹے کو یہاں کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو شہرگ تک پانی پہنچا. جب نوح نے اپنا بیٹا ڈوبتے دیکھا, اب بیٹے سے کچھ نہیں کہا, حالانکہ نبی کے گھر میں سے صرف بیٹا ہی نہیں ڈوبا تھا بلکہ چلو مجھے ذرا تھوڑا بچ کے گزر لینے دو, اس بیٹے کی امی بھی ڈوبی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے. نہیں میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان ہی نہیں آپ دے. تو نوح نے کہا بنی کا بیٹا آ جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کہا نہیں میں کشتی پہ نہیں آتا. اور جب یوں پہاڑ پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو شارق تک پانی, نوح نے اپنے بیٹے سے اب کچھ نہیں, میری طرف دیکھ, بیٹے سے کچھ نہیں کہا, اللہ سے کہا, اللہ سے کہا ان وعدک الحق, اللہ تیرا وعدہ حق ہے, تیرا وعدہ سچ ہے. میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, تو نے کہا تھا تیری اہل بچ جائے گی, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری اہل ہے, اہل ہو کے ڈوب رہا ہے. کمال شاداب فکر مجمع میرے سامنے ہے. جب نوح نے بیٹے کی سفارش کی ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے, اب رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن, اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے مسلمانوں نبی کو جواب میں جھڑک دیا اور کہا لیسا من اہلک, یہ تیری اہل ہی نہیں ہے. حالانکہ خدا کی قسم بیٹا نبی کا تھا, اولاد نبی کی تھی, لیکن اللہ مرضیوں والا ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے, چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, متوجہ صاحبان آپ جی ہیں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. اور صاحبان گرامی قدر وقت زیادہ نہ ہو جائے, نوح کا بیٹا نبی زادہ ہو کے ڈوب گیا, اولاد نبی کی تھی غرق ہو گیا, کیونکہ کشتی یہ نجات پہ نہیں چڑھا. اس کا مطلب ہے بیٹا بھی کشتی پہ نہ چڑھے تو بیٹا ہونا کام نہیں آتا. اب رکھو علماء اسلام کے سروں پہ حدیثیں اور ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ یہ نبی الانبیاء کی حدیث نہیں ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا یہ فرمان ہے. حضور فرماتا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا ہلک و غرق. محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے, آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی پہ چڑھیں گے. اور جب نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کے کشتی پہ نہ چڑھے, بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے, پھر آپ کے ذہنوں پہ بوجھ کیوں ہے؟ وہ جی سید ہے, وہ جی بخاری ہے, وہ جی گیلانی ہے, وہ جی رضوی ہے, وہ جی کاظمی ہے. اور لاکھ سید ہو, سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ آپ جی ہیں. متوجہ تو ہے سرکار آپ صاحبان. لہذا صاحبان گرامی قدر, نماز کا تعلق شریعت سے,
اور مادم کا تعلق آپ کو یاد ہو گیا، لیکن اگلے فقرے پہ آپ نے توجہ ذرا زیادہ دینی ہے، کیونکہ ہر ذہن برداشت نہیں کرتا، بندے فوری فیصلہ کرتے ہیں، رضی صاحب بہت بڑی بات کہہ گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ شریعت اور عشق میں فرق ہے، شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے، لیکن دونوں میں فرق بڑا ہے۔ ہر ذہن برداشت نہیں کرتا، لہذا یہ باتیں کم کی جاتی ہیں، لیکن آج میں اس مجلس میں کیمرے کی موجودگی میں بلکہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ شریعت اور عشق میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ متوجہ رہیں۔ شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، خدا کرے آپ ذہنی طور پہ قریب ہو جائیں۔ شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ متوجہ ہیں سرکار، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، جلدی جلدی باتیں کر رہا ہوں۔ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، نماز شریعت ہے، کوئی نہیں روکتا، مانگو اللہ سے۔ جی بسم اللہ۔ ہمارے اس ملک اگلے پروگرام تو بھی جانا ہے، مہربان۔ ہاں جی میں پڑھوں گا میری جان، آپ گھڑی مجھ سے لے لیں، بیٹھ کے دیکھیں، جب پورا ٹائم ہو جائے گا پھر مجھے اوکے کریں، بوجھ نہیں لیتے، میرے سارے مولائی بھائی ہیں اور اتنا ویٹ کیا تو میں جلدی تو نہیں کر رہا ہوں، میں مکمل مجلس۔ یا علی نماز شریعت ہے، یہی سبب ہے نماز پہ 4 منٹ لگتے ہیں، دعا پہ 8 منٹ لگتے ہیں، اور اچھا ہے، اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ وہ بر صغیر میں مغل حکمرانوں کی آپ ہسٹری پڑھیں، اکبر بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی کبھی نماز کا شوق بھی کر لیتا، اپنے دربار میں مصلی بچھائے ہوئے اکبر بادشاہ مصروف ہے، نماز ہے، نماز کے بعد دعا میں، یا ایک سائل، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں میرے بیٹے، ایک سائل بادشاہ سے کچھ مانگنے آئے، اس نے بادشاہ کو مصروف عبادت دیکھا، مصروف دعا دیکھا، اس بندے نے بادشاہ سے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ پلٹ گئے، بادشاہ کی دعا ختم ہوئی، اس نے اپنے سائل سے کہا اسے روکو، یہ کوئی ضرورت مند تھا، بیچارہ آیا ہے اور مجھے مصروف دیکھ کے واپس جا رہا ہے، حکم کی تعمیل ہوئی، اسے بلایا گیا، بادشاہ نے کہا تم آئے بھی تھے بغیر کچھ کہے پلٹ گئے ہو، اس نے ایک آخری بات کر دی، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے دیکھا، ذرا زحمت فرما لیں، ذرا زحمت فرما لیں، بادشاہ آپ کو بھی مانگتے دیکھا، تو میں پلٹ اس لیے گیا کہ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، پھر آپ سے کیا مانگنا، اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ مجھے ابھی حکم دا سمر شاہ جی کی دعا کریں مالک انہیں تندرستی دے، میں نے دعا کی، آپ نے آمین کہا، بہت اچھی بات ہے، دعا بھائی دعا اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے بھائی؟ ہم وسیلہ دیتے ہیں، واسطہ، ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو واسطہ دینے والا کو گھرانا تو ہے۔ جی بسم اللہ سے کیا علی، لہذا صاحبان میں پھر کہہ رہا ہوں شریعت میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور شریعت کی بہترین تصویر جو ہے وہ نماز ہے، نماز اولین پرسش ہے نماز بابا، یعنی قبر میں جو حشر میں جو پہلا سوال ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، حشر کا پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہے، نماز کا حشر میں پوچھا جانا ہے، قبر میں نہیں۔ یہ بات آپ ذہنوں کے پلے باندھ لیں بھائی میرے، روز محشر کے جاں گداز بابا مسجدوں پہ لکھا ہوگا، حشر والے دن جب جاؤ گے نا پہنچو گے تو پہلا سوال نماز کا، حشر میں پہلا نماز کا ہونا ہے، قبر میں سوال عقیدے کا ہونا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز کام آئے گی۔ یا علی، لہذا اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے کہا جاتا ہے یا اللہ مقروض ہوں، میرا اللہ قرض ادا کر دے، اللہ پاک گھر نہیں ہے گھر دے دے، چلو سارا مجمع نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، اللہ سے جب بھی مانگو نا مکان نہ مانگنا، گھر مانگنا،
کسی شاعر نے بڑی باریک بات کہی ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر اچھے لگتے ہیں، اللہ سے گھر مانگا کرو۔ افراد کے ساتھ گھر ہوتے ہیں، خالی بلڈنگیں مکان ہوتے ہیں، کیا کرنی ہے خالی عمارتیں اگر گھر والے ہی نہیں ہیں؟ گھر والوں کی خیریت مانگا کرو۔ اللہ گھر نہیں ہے، گھر دے دے، اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، روزگار نہیں ہے، روزگار دے دے، کاروبار ہے، خیر و برکت دے دے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، بیٹا دے دے، بیٹا دیا ہے، صحت دے دے، اسے صحت دی ہے، زندگی دے دے، زندگی دی ہے، کوئی بڑی چنگی ایجوکیشن دے دے، چلو کوئی ڈگری دی ہے، بیٹے کو نوکری کو دعا رہتے نہیں چلی۔ اور بھائی اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ نماز شریعت ہے اور شریعت میں اللہ سے بندے مانگتے ہیں، شریعت میں بندے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن عشق میں خدا ابراہیم سے کہہ رہا تھا، ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے۔ لہذا بندے بہت کچھ شریعت کو سمجھ کے عشق والا چیپٹر ہی کلوز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بھئی شریعت میں اجازت نہیں، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ شریعت میں صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے۔ عشق میں صحابی وہ بن جاتا ہے جس نے محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نا 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 نا، خدا کے لیے زحمت فرمائیں۔ جی بسم اللہ، مشترکہ جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں نام ہونا چاہیے، حضرت خواجہ اویس قرنی۔ اس نے پوری زندگی حضور کی زیارت نہیں کی، زندگی میں ایک دفعہ اس نے، کیونکہ ہر وقت ماں کی خدمت کرتا تھا۔ یہ مقام دیکھیں آپ، والدین کا کتنا مقام ہے حضور کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک۔ نوکری کرتا تھا دن رات ماں کی۔ ایک دن اجازت مانگی، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا چلے جاؤ، لیکن وعدہ کرو رکو گے نہیں، جاؤ گے پلٹ آؤ گے۔ ماں نے اجازت دی، اوکھا سوکھا مدینے پہنچا۔ یہ رہنے والا کہاں تھا؟ قرن کہاں پہ ہے؟ یمن میں۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں ایک لفظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مدینے پہنچا، مدینے پہنچ کے پتہ چلا جس کی زیارت کو آیا تھا وہ تو سفر میں۔ ماں کا حکم یاد تھا کہ رکنا نہیں، بغیر حضور کو دیکھے واپس پلٹ گئے۔ اگلی صبح نبی آ گئے، مدینے میں داخل ہوتے ہی محمد پوچھ رہے تھے میرے شہر میں کون آیا تھا؟ بہت شکریہ سرگودا والو۔ ایک بندہ بول پڑا، کہنے لگے یا رسول اللہ بادشاہ یہ شہر ہے، سینکڑوں لوگ آتے ہیں سینکڑوں جاتے ہیں۔ سرکار نے وہ بات سینکڑوں کی نہیں ہے، مجھے فریش جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو ان گلیوں میں آ رہی۔ کون آیا تھا؟ اور پھر رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا اگر کبھی قرن جاؤ تو میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ محمد سلام کہہ دے جنت قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور رسول خدا نے تیسرا فقرہ کہا میرے پیارو مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں آتی، اویس کے جھونپڑے سے آتی ہے۔ غریب آدمی تھا۔ قرن یمن میں ہے جہاں 39 ملکوں کی فوجیں اکٹھی کر کے سعودیہ جس ملک پہ حملہ کر رہا ہے ان گلیوں سے محمد کو جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اور ستم ظریفی یہ ہونے جا رہی ہے کہ سعودیہ کو اللہ جانے کیا کمزوری ہماری حکومت دے چکی ہے کہ ہمارے سابقہ چیف صاحب بھی ان کی نوکری کرنے وہاں جا رہے ہیں کہ ان 39 ملکوں کی چیئرمین شپ جو ہے وہ پاکستان میں ہاتھ آئے گی۔ اور پاکستان چیئرمینی لینے والوں اگر وہ اتحاد ہوتا
داعش کے خلاف، پھر تو اچھی بات تھی. اور اگر وہ اتحاد ایران کے خلاف ہے، ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا. آپ میری بات کی تائید فرمائیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دو ملکوں کی، دو اسلامی ملکوں کی سرحدیں ہمیں لگتی ہیں. اسلامی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی لگتی ہے، وہ اسلامی نہیں ہے. اسلامی دو ملک ہیں، ایک ایران کی سرحد لگتی ہے، جی بول پڑھیں، دوسرا افغانستان کی. ایران والوں کو جب بھی موقع ملتا ہے ہمیں وہاں سے اپنے لیے اچھی خبر ملتی ہے. ایران سے اچھی خبر آتی ہے، افغانستان جو کدی خیر دی خبر نہیں ہے. پھر بھی تجھے پتہ نہیں چلا کون محب وطن ہے. سب سے پہلے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اور ایران ہمارا ایک ایسا دوست ملک ہے. پچھلے آپ کو یاد ہوگا زرداری گورنمنٹ میں بہت شارٹیج ہو گئی تھی گیس کی. گیس اب بھی شارٹ تو ہوتی ہے، لائٹ اب بھی جاتی ہے، لیکن مسلم لیگیاں کو خدا تو سپیشلی خانہ خالی رکھا ہے کہ یہ جو مرضی کریں، پبلک چپ ہوتی. زرداری دے پیچھے چڑھ گئے، گیس ختم ہے. وہ ایران گیا، رہبر سے ملا، صدر ایران سے ملا. ایران نے کہا گیس ہم دیں گے، پاکستانی ہمارے بھائی ہیں. اور ایران نے لمحوں میں اپنے ملک میں، اپنے خطے میں گیس پائپ لائن بچھا دی. اگلی پائپ لائن پاکستان نے بچھانی تھی، گیس فری میں آنی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان قیامت لے آئے کہ گیس ایران سے نہیں آنی. سرگودا والو، آپ نے کبھی خیال ہی نہیں کیا یہ گیس اگر پاکستان میں آ جاتی، فیکٹریاں چلتی، صنعتیں چلتی، روزگار آسان ہوتا، ہماری بھوک غربت دور ہوتی. لیکن مولوی فضل الرحمان کو پریشانی ایسی ہے کہ اگر گیس ایران سے آ گئی اور پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. لہذا بات مجھے کلوز کرنا ہے، بات میں جلدی سے کر رہا ہوں. اویس قرنی نے کیا کیا تھا عشق میں، حضور کے عشق میں؟ اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے، پتھر سے توڑے، جسم کا خون نکلا. پتہ نہیں بات میں سمجھا بھی سکوں گی. اب ایسے قرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا، وہ بھی زندہ کے غم میں. کوئی تو سمجھے، کوئی تو ماشاءاللہ کر دو یار. ہماری جان کھاتے ہو، شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ زندوں کو روتے ہیں. اور پھر جناب مسجد کے تھڑے پہ تبصرہ کریں گے، دیکھو جی دیکھو بارڈر پہ جو مر جائے وہ بھی شہید ہے. اور جو کربلا والے وہ تو شہیدوں کے سردار ہیں. اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. اور یہ کیسے شیعہ ہیں جو زندوں کو روتے ہیں؟ 16 بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبلہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. عجیب قوم ہے، جذباتی لوگ ہیں، زندوں کو روتے ہیں. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. ایک لمحہ مجھے دیں، میری طرف دیکھیں، میں ان کی ڈبل ٹریفک آپ کو دکھاتا ہوں. ہم رو پڑھیں تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں، ہم انہی سے مدد مانگ لیں کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہو یار؟ زحمت فرمایا کرو. ہاں میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بہت شکریہ. یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. یہ بات آپ کو آگے بھی کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. قصیدے دا مصرع نہیں پڑھا جاندہ، غلطی ہو سکتی. لہٰذا یہ باتیں جو ہیں نا یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو بوقت ضرورت آپ بات کر سکیں. اب ایسے قرنی قرن میں رہتے تھے. مدینے سے کچھ لوگ قرن گئے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. قرن پہنچ کے انہیں احساس ہوا کہ یہ تو وہی بستی ہے بھائی یہاں حضور کے عاشق رہتے. یہ ایڈریس پوچھتے ہوئے ایک کچی جھونپڑی تک پہنچے. وہ میلی چادر پہ بیٹھا ہوا تھا ویسے مسکین آدمی. کپڑے میلے ہونا جرم نہیں ہوتا، نجس ہونا جرم ہوتا. ہمارے بھائی بھی ہماری بڑی جان کھاتے ہیں. جنیاں ماڑیاں قوماں ذاتاں شیعہ.
حضرت نوح علیہ السلام کی ہسٹری پڑھو. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار آ کے کہتا ہے نوح سینکڑوں سال ہو گئے تجھے تبلیغ فرماتے, ایویں چند کمی تیرے ساتھ, ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, 100 کمی ایک پاس ایک چودھری ایک پاس. حضرت نوح نے کہا تو بسم اللہ پڑھیں کلمہ. اس نے کہا نہیں, ہماری شرط ہے جب ہم آئیں انہیں اٹھا دینا, انہیں میلے کپڑوں والوں کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ سننا ہماری توہین ہے. نوح نے بھی جواب نہیں دیا تھا, یا اللہ کی آواز ہے نوح اگر غربت کی وجہ سے تو انہیں اپنے دربار سے اٹھائے گا, کوئی وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا سکے. بولو ذمہ دار مجمع زحمت فرمائے, آپ جیئیں. یہ تاریخ ہے, یہ حالات ہیں. اور ہم کیونکہ مسکین لوگ ہیں لہذا جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ ہو جاتا. خدا درجات بلند فرمائے. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مبلغ اعظم, میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا میں مجلس پڑھوں اور قبلہ کا تذکرہ اس میں نہ ہو. اچھی بات ہے, جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. میری ذاکروں سے, علماء کرام سے, نئے خطیبوں سے اپیل ہے, یہ نرنجنا کہ اگر استاد انہوں نے فرمایا ہے اس نصیبہ لے کرما لے دا نام ہی لے لیا کرو. مبلغ اعظم قبلہ جو بزرگ ہیں وہ گواہی دیں گے, ان پہ مالکوں کا بڑا کرم تھا. یعنی سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا, وہ جواب دے دیتے. اور پھر کمال یہ تھا جیسا سوال ویسا جواب. شکر گڑھ میں ایک مولوی مجلس میں کھڑا ہو گیا, تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ مولوی اسماعیل نے کیا, اس لئے کہ تانوں سستی لب دی رہے. اب سارے بندے تو نہیں سمجھیں گے اس بارے کی, تو یہ جی بسم اللہ, جتنے بھی سمجھ گیا غنیمت ہے یار. تو مبلغ اعظم قبلہ کا یہ ایک کمال تھا. ایک مولوی کہنے لگا او مولوی اسماعیل او جنیاں ماڑیاں ذاتاں شیعہ, نچن گاؤن والے بھی شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب فرمایا میں انہوں نے پوچھا سی نچن گاؤن والے اور تسی شیعہ ہی کیوں دے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل آپ تے گناہ گار ہیں, لوگ کی کنجر کمی آندے نے, تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی پڑھ لے. کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بیٹا مہربانی. لہٰذا کم از کم مرشد ایسا گھرانہ ہونا چاہیے جس کی طہارت پہ, جس کی پاکیزگی پہ. یہی سبب ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے نماز ان سے سیکھی ہے جو رسول اللہ کے 90 سال بعد پیدا ہوئے تھے. دنیا نے نمازیں ان سے لی ہیں جو رسول اللہ کے 90 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. ہم گناہگاروں نے نماز ان سے سیکھی ہے. محمد سجدے میں ہوتا تھا, وہ کندھے پہ ہوتے تھے. متوجہ ہیں صاحبان گرامی قدرہ؟ لہذا حضور بات پھر زندگی رہی باتیں ہو جائیں گی. اپیل صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایسے قرنی نے اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے. صحابہ نے روکا, رسول اللہ نے منع کیا, تو ہمیں بتا دیں قتل نہیں. اس میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے بھائی یہ تسلیم کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت سے کیلے نازل کیے اب ایسے کرنی کے لیے کہ میرے حبیب کا عاشق ہے, دانت رہے نہیں, کھائے گا کیا؟ اور قبلے کعبے تجھے کیلے یاد ہے؟ ماتم کا فلسفہ یاد نہیں کہ جب بندہ عشق میں ماتم کرے پھر لنگر مرضی کی اللہ دیتا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. بزرگ بھی جاگ رہے ہیں, سارے بھائی بالکل بیدار مجمع میرے سامنے ہے. ایک بات یہاں پہ ایک اور آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں, خدا کی قسم, بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کبار کے رولے شولے ڈال کے لوگوں کو ان سے دور کر دیں گے. میں سپیکر پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں, توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے, قرآن کے 30 پاروں پہ. اور میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ساڑھے شیعہ دے گھراں چ بھی 3 سپارے علی قرآن. یہ کہیں کہیں آپ کو اس بات کا پھر احساس ہوگا کہ میں صفائی کیوں دے رہا ہوں. جی انہاں دا قرآن وکھرا, انہاں دا دین وکھرا.
تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہی ہمارے گھروں میں ہے. شیعہ سنی اکٹھی برادریاں، رشتے لین دین اکٹھے. کوئی گھر شیعوں کا دکھا دے جہاں کو قرآن وکھرا. توحید پہ ہمارا ایمان، رسالت پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان. پنجگانہ نماز کو ہم واجب سمجھتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں کو لاریب سمجھتے ہیں. جنت دوزخ پہ ہمارا یقین. رہ گیا رولا صحابہ کرام دا. قرآن میرے سر تے رکھ لے، جنہیں جوگے ہیں انہاں نوں بھی مننے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس جوگے کی اردو میں بنا ہی نہیں سکا. لیکن یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو، طلبہ و طالبات کے ذہنوں کو ہم سے مترفر کرنے کے لیے کہہ دو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. جتنا ہم نے مانا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابیوں کے نام پہ سیاست نہیں کی. مگر جتنی عزت شیعوں نے کی ہے آپ تو کر ہی نہیں سکتے. یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نے کہا. متوجہ ہے سرکارہ؟ یہ عزت ہے صحابیوں کی. ہمارا ذہن ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ جو ٹائٹل صحابیوں کا ہو وہ یزید جیسوں کو دے دو. ایک بندہ کہنے لگا آپ اپنی قوم کو جذباتی لوگوں کو روکیں، وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. میں نے کہا میں روک دیتا ہوں، لیکن بندے پوچھیں گے شاہ جی تو انو کی ہو گئے تو مجھے کوئی دلیل تو دو بھائی، میں تاکہ اپنے بچوں کو ماتمیوں کو سمجھاؤں. کہنے لگا دلیل بہت بڑی ہے، لعنت یزید پہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف کیا نہیں. کہنے لگا نہیں آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے یزید کی وکالت میں مان تو گئے ہو کہ سخی قبیلہ کون سا ہے. ہائے 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 ہائے، متوجہ جی سرگودہ والوں زحمت فرمانا. کہنے لگا نہیں آخر حسین سخی کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے. جب اس نے 5-7 دفعہ ہو سکتا پہ زور دیا نا کہ ہو سکتا ہے امام حسین اپنا قتل معاف کر دیں. اب پتہ نہیں باریکی کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں. میں نے کہا قبلہ پھر بھی ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. ہوئے 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 آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں گا. تھکن اتر جاتی ہے جیسی قدر کرتے ہو فکرے. ہاں میں نے کہا ہمیں احتیاطاً. اس کا تو بلڈ پریشر آئی ہو گیا، مولوی غصے میں آ گیا. کہنے لگا کمال ہے، جیسے ایک عام شیعہ سے بات کرو وہ بھی اس طرح کی باتیں، اور آپ شیعوں کے خطیب ہیں، عالم ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں احتیاطاً. میں کہہ رہا ہوں امام حسین اپنا قتل معاف کر دے، اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں اگر امام حسین اپنا قتل معاف کر دیا. آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ احتیاطاً لعنت کرنے دیں. کہنے لگے وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا، یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. اوہ ہوئے 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 آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مشترکہ جواب دیں گے، آپ سارا مجمع جواب دیں گے. جی بات کلوزنگ کے بالکل قریب آگے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں. حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت 32 کے 32 توڑے. تشریح میں نے نہیں کرنی، سمجھنا آپ نے. اور میں میرا خیال ہے 100% سے بھی زیادہ مطمئن ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں اور بات کی قدر کرتے ہیں. اب میں جلدی بات کر رہا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے. اگر اویس قرنی نے دانت، تشریح میں نے پہلے کہا نہیں کرنی، میں نے اپنے کتنا سمجھتے ہیں، بیگانے کتنا سمجھتے ہیں، یہ اب میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کے کوٹ میں گیند ہے. سمجھنا آپ نے اپنے طریقے سے. اویس قرنی نے اگر دانت انجیکشن لگا کے نکلوائے ہوتے نا تو ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے. اوہ ہوئے 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 آپ جیئے سرگودہ والو، آپ زندہ و سلامت رہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مغرب قریب ہے.
اویس قرنی نے 32 کے 32 دانت نکال کے رسول اللہ کو میسج کیا دیا تھا؟ تو مدینے والی سرکار کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اگر میں احد میں ہوتا، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے۔ اویس قرنی نے حضور کو یہ پیغام دیا دانت توڑ کے کہ اگر میں احد میں ہوتا نا اپنے سارے توڑوا لیتا، آپ کا دانت زخمی نہ ہونے دے۔ میری قوم زنجیر اس لیے مارتی ہے، یہ آواز دیتے ہیں سید سجاد مولا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہوگی۔ حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لی، اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آج آپ نے ماتم کرنا ہے علم والے مولا عباس کا، اور میرا خیال ہے طویل نہ بھی پڑھا جائے، فکروں کی قدر آپ کرتے ہیں اور اس سے یقیناً بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن عباس کا مقام دیکھو، جس کے کپڑے جنت کے درزی سیے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ زہرا سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ وہ زخمی ہاتھ جو پہلو سے نہیں اٹھتا تھا نا، آخری لمحہ، کیونکہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخیں ہیں اور جمادی الثانی کا مہینہ مالک آپ کے رزق میں برکت دے، عزاداری کے سلسلے بہتر سے بہتر انداز میں قائم رہے۔ سیدہ زہرا نے جو علی سے باتیں کی، پردے میں کہیں میری بیٹیاں بہنیں اگر سن رہی ہیں، جناب زہرا نے علی بادشاہ سے یہ فقرہ کہا تھا، یا علی تیرے بچوں کی ماں ہوں، زندگی میں کوئی خدمت میں کمی رہ گئی، میں صدق مجھے معاف کر دینا۔ آباد رہو، آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ تہذیب دیکھو آل محمد کی حویلی کی۔ دوسرا فقرہ بی بی نے کہا، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا، قدر کیا کرو سیدوں کی، احترام دیا کرو اولاد زہرا کو، سنی سنائی باتوں پہ سیدوں کی توہین کا کبھی تصور بھی نہ کرنا۔ یہ وہ سید گھرانہ ہے جس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ میری اولاد کے کسی بھی سید کو اٹھ کے احترام نہیں دے گا، وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی روایت کا حصہ ہے کہ حشر کے میدان میں نبیوں کا سردار کہے گا، جس نے میری کسی بھی اولاد پہ کوئی احسان کیا ہو میں بدلہ دینے کو محمد کھڑا ہوں۔ یہ بھی فرماتے ہیں، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہیں۔ اور پھر ایک فقرہ کہا، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں اماں پانی، اماں پانی۔ یا علی میں ساری رات سوتی نہیں کہ ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے اور میں فوراً پانی نہ دے سکوں، میں ساری رات جاگتی ہوں۔ زہرا دنیا سے گئی، حسین نے اسی طرح جیسے ماں کی زندگی میں مانگتے تھے نا، سوتے ہوئے حسین کا ہاتھ اٹھا، حسین نے آواز دی اماں پانی، ماں دنیا میں ہے نہیں۔ جب حسین نے کہا نا اماں پانی، علی جلدی سے اٹھے اور علی پانی کا پیالہ بھرنے لگے۔ شام والی ملکہ بی بی کی آنکھ کھل گئی، آواز دے کے کہتی بابا کیا کر رہے ہیں؟ علی فرماتا تیرے ویر نے پانی مانگا تھا، زینب تو سو جا۔ جب کہا نا زینب تو سو جا، دے کے کہتی بابا زینب نے جتنا سونا تھا سو لیا، بابا دعا کر حسین پانی مانگے، میرے پاس پانی ہو صحیح۔ آباد رہو سیدہ، تیرا کرلا کے روزہ قبول کر۔ شام کا ٹائم ہے، اپنے آباد گھروں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے اجڑے گھر کا پرسہ دینے آئے ہو۔ مالک تمہیں اولاد کا غم کبھی نہ دکھا، مالک تیرے آباد گھروں کو کسی کی نظر نہ لگے، تیری حویلیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اس وقت سیدہ زہرا نے یہ فقرے کہے تھے، یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان کی
فاطمہ نامی خاتون سے شادی کرنا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، نام عباس رکھنا، اور کہنا زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں، کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں۔ عقیل 10 سال بڑے ہیں جعفر سے، ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل ہیں۔ یہ 4 بھائی ہیں، ان میں 10 سال کا فرق ہے۔ سب سے بڑے طالب، طالب سے چھوٹے عقیل، عقیل سے چھوٹے جعفر طیار، اور سب سے چھوٹے بھائی بھائیوں میں علی ہے۔ عقیل جو لاہور والی ملکہ کے چچا بھی ہیں، سسر بھی ہیں۔ مسلم بن عقیل نام آپ کے ذہن میں ہوگا۔ مسلم داماد بھی علی کا ہے، شاگرد بھی علی کا ہے۔ مسلم کے بابا عقیل کلابیہ خاندان کے سردار کے پاس گئے کہ میں ابو طالب کا بیٹا اپنے علی بھائی کے لیے سائل بن کے تیرے دروازے پہ آیا، علی کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ کلابیہ خاندان کا عالم یہ تھا، تفسیر کتابیں پڑھیں آپ، بہت بہادر خاندان تھا عرب کا کلابیہ، بنو کلاب۔ اور یہ خاندان کے بہادر نوجوان جب میدان جنگ میں اترتے تھے نا تو تلواروں پہ علی کا نام لکھوا کے اترتے تھے۔ انہیں کنفرم تھا کہ جس تلوار پہ علی کا نام لکھ دیا جائے پھر میدان میں شکست نہیں ہوتی۔ اسی علی کا رشتہ ان کے قبیلے میں آ گئے۔ سردار نے کہا دیر نہیں، ہماری طرف سے ہاں ہے، ہمارے تو نصیب جاگ گئے کہ آپ اتنے بڑے لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ عقیل کہتے ہیں نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، ماں سے کہو بیٹی کی رضامندی لے۔ سردار قبیلے کا اندر گیا، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ علی کے ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ، ہماری قسمت جاگ گئی، ہماری بیٹی کے لیے ابو طالب کا سردار بیٹا عقیل لے کے آئے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو ہاں کر دینی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو فوراً ہاں کر دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ماں سے کہو کہ پہلے بیٹی کی رضامندی معلوم کرے۔ ماں جلدی سے گئی اور بیٹی کو جا کے بتایا کہ ہمارے نصیب جاگ گئے، ہماری قسمت جاگ گئی، تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے۔ وہ بچی رونے لگ گئی۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا رو نہیں، اگر تجھے رشتہ بارے میں نہیں ہے نا تو سردار تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ماں سے کہو بیٹی کی رضامندی لے، اگر تجھے قبول نہیں ہے رشتہ میں روک دیتی ہوں۔ یہ رو کے کہتی ماں انکار کو نہیں رو رہی، تیسری رات ہے کو کالے برقعے والی بی بی خواب میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے تو میرے عباس کی ماں بنے گی۔ اور میں صدقے آباد رہو آباد رہو فاطمہ، میں محمد کی بیٹی زہرا ہوں، تو میرے علم والے کی ماں بنے گی۔ اور قبلہ اللہ میرا جانتا ہے آپ ہر دکھ آپ کے ذہن میں، ہر درد آپ کے ذہن میں۔ شبیہ علم کی برآمدگی ہے، میں دو لفظ سخی کے ذکر کے کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کی ماں کی ڈولی لے کے جب علی اپنے گھر آئے تھے نا، نام ان کا فاطمہ ہے، کنیت ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ عباس کربلا میں 4 بھائیوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ 4 بھائی حسین کی دہلیز پہ ذبح ہو گئے، حسین کی نوکری میں ذبح ہو گئے۔ بیٹوں کی ماں، جب ہی تو واقعہ کربلا کے بعد عباس کی ماں کو کہتا تھا نا ام البنین، رو کے کہتی تھی وہ بیٹے کہاں گئے جس کی میں ماں۔ تو اس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ام البنین کنیت تھی، بیٹوں کی ماں، پیدر پہ اللہ نے بیٹے دیے۔ تو علی جب ڈولی لے کے ام البنین کی، فاطمہ کلابیہ کی اپنے گھر آئے تھے نا، تو بی بی ام البنین نے دہلیز زہرا پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور سر اٹھا کے حجروں کی طرف دیکھ کے کہتی آقا حسن و حسین میں ماں بن کے نہیں آئی، نکرانی بن کے آئی۔ آباد رہو یار آباد رہو۔ پھر اللہ نے عباس جیسا بیٹا دیا۔ عباس جیسا بیٹا 3 سال کا عباس تھا، رہتے ہی آقا زادیوں کے گھر ہے، سیدہ زینب اٹھاتی ہے، کبھی سیدہ کلثوم اٹھاتی ہے۔ ایک دن عباس کو دیر ہو گئی، ام البنین نے کہا عباس کہاں تھے؟
عباس کے منہ پہ نکلا بہنوں کے گھر. بی بی حیران ہو کے کہتی ہے کون سی بہنیں؟ عباس فرماتا ہے زینب و کلثوم میری بہنیں. دیکھ کے کہتی ہے وہ جنت کی ملکہ کی بیٹے ہیں، تو نکرانی کا بیٹا ہے. عباس بھول کے بھی آج کے بعد ان کو بہنیں نہ کہنا. ماں کا سبق یاد رکھ لے، حسین اور حسن کو بھائی نہ کہنا. وہ کربلا 61 ہجری 10 محرم کی دیگر ڈھل گئی. جب عباس قبلہ دریائے فرات سے باہر نکلے، مشکیزہ پہنایا تھا سکینہ نے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ کئی جگہوں پہ علم کے ساتھ مشکیزہ دیکھتے ہو نا، یہ حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کی سنت ہے. سکینہ نے کہا تھا چاچا مشکیزہ میں پہناؤں گی. عباس نے جب سکینہ سے سنا نا، اب سکینہ ہے 3.5 سال کی، عباس ہے 34 سال کا. عباس نے جھکنا شروع کیا. سکینہ جتنا اٹھ سکتی تھی، عباس اتنا جھکا کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ آ گئے. اس وقت عباس کا منہ مدینے کو ہو گیا. رو کے کہتا اما ام البنین، کوشش تو کر رہا ہوں تیری تربیت کا اثر دکھا دوں. یہ جب ہاتھ عباس کے سکینہ کے پیروں پہ لگے، سکینہ کی آواز آئی میرے اللہ میرے چچا کا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھنا. او میں صدقے قبلہ ادھر مشکیزہ لے کے عباس باہر نکلا. کون سی شہادت ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ کون سی غربت ہے سیدوں کی؟ عباس کا دایاں بازو کٹا، عباس کی آواز اکبر کا صدقہ، پھر بایاں بازو کٹا، عباس کی آواز اصغر کا صدقہ، پھر مشکیزے میں تیر لگا. عباس کی ہمت جواب دے گئی، سر پہ برد لگا. عباس کی آواز آئی، عباس کا سلام ہوا، مولا نوکر کا آخری سلام. عباس نے جب سلام کیا، حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے. آواز اعلان ان کا سر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ جانے ٹوٹی کمر سے حسین کیسے عباس تک پہنچا. یہ عباس کی آواز آئی مولا میرے ہاتھ نہیں ہے، میں تعظیم کی معافی مانگتا ہوں. امام فرماتے عباس کی آواز ہے جی مولا. حسین نے پھر کہا عباس نے کہا جی آقا. حسین زخمی تڑپ گیا. تڑپ کے کہتے عباس میں تجھے بھائی کہتا ہوں، تو مجھے مولا کہتا ہے. 32 سال ہو گئے اپنی پیاری زبان سے، آج زندگی میں آخری دفعہ ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے. عباس بن بازوؤں کے تڑپا. آوازیں میں تجھے بھائی کہہ دوں، زہرا ناراض ہو جائے. ساتھ والے ٹیلے سے آواز آئی عباس میں فاطمہ راضی ہوں. اس وقت عباس کی آواز آئی یا اخی الغریب، ہائے میرا غریب بھائی. یا حسین خالی علم لے کے، علم خالی لے کے حسین خیمے کو آئے. سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کو لوٹا دے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. ماتم عباس